درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ وسلم فتح له بابا من العافیہ، فرمایا جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ جس قدر زیادہ درود پاک پڑھتا جائے گا اللہ کی عافیت کے دروازے اس بندے کے لیے زیادہ کھلتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشم یا رسول اللہ۔ ارکان اسلام میں سے ایک بڑا اہم رکن نماز۔ آج نماز کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ نماز اللہ کا کتنا اہم فریضہ ہے اور نماز سے انسان کو کیا کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، بلکہ قرآن پاک میں بھی سب سے زیادہ جس فرض کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ جیسے اکثر ہم علماء سے سنتے ہیں اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ 750 مرتبہ کم و بیش اجمالاً تفصیلاً اشارہ بنایا ہے اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک مرتبہ بھی کسی حکم کو ارشاد فرما دے تو وہ اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب ایک چیز کا ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ہزاروں حدیثیں اس پر مشتمل ہیں کہ جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ پڑھنے والوں کی فضیلت ہے، جو نہیں پڑھتے ان کے بارے میں وعیدیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی دو شانیں اللہ نے قرآن میں اس جہت کے اعتبار سے بیان فرمائی کہ حضور مبشر بھی ہے اور میرے آقا نذیر بھی۔ مبشر کا مطلب کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والا، اللہ کی نعمت کی خوشخبری دینے والے، جنت کی خوشخبری دینے والے، اللہ کی خوشخبری دینے والے، اور نذیر ڈر سنانے والے۔ ہم خوشخبری سن کر، اور خوشخبری ہمیں ملتی ہے، اچھی خبر ملتی ہے اور خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی خبریں سو ملتی ہے اور وعید والی خبر ملتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ کو کہتے ہیں قوم میں ڈراتے بڑھاتے، بھائی ہماری کیا ضرورت ہے ہم کسی کو ڈرائیں؟ میرے مالک کا حکم ہے، قرآن میں بے شمار احادیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو ایک دار الامن بنایا ہے، اور جیسے دنیا کے اندر جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حق میں وقت ہو، اگر عدل و انصاف ہو تو اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دنیا میں وہ اچھے اعمال کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، تو کل قیامت کے روز اللہ اپنے خود بندوں پر اپنے انعام کا اظہار فرمائے گا اور اپنے انعام کا عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ساری پر اللہ کی احکام کی مخالفت کرتے رہے، تو کل قیامت کے روز اس کا
مقامات پر عمل کرتا رہا دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. چنانچہ نماز کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک جامع جو بخاری شریف اور مسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور محدثین نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے. فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک نبی کریم علیہ السلام محمد اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، اور زکات ادا کرنا، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا. اب کسی عمارت کی بنیاد اگر 5 بندوں پر ہو اور اگر اس میں سے ایک مٹا دیا جائے، ایک کو ختم کر دیں، 2 کو ختم کر دیں، 3 کو ختم کر دیں، 4 کو ختم کر دیں، تو مجھے بتاؤ وہ عمارت کبھی قائم رہ سکتی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی جو الفاظ ہیں، سرکار کے جو تفہیم کا انداز ہے، جو بیان کیا ہے، حضور کی مثالیں عام عقل کے اندر بھی آتی ہیں. فرمایا جیسے تم اپنی بلڈنگ، کمرہ، مکان تیار کرتے ہو تو اس کی بنیاد اگر کسی 5 بنیادوں پر رکھی جائے اور اگر اس کو پیچھے سے گرا دیا جائے، نکال دیا جائے، تو مجھے بتاؤ کبھی وہ عمارت قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں. صرف ایک ہی ہمارے اندر جو ہے خاص طور پر پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. گواہی ہم دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. یہ بنیادی عقیدہ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے. لیکن باقی جتنے نماز اس پہ کوتاہی ہے، روزہ اس پہ کوتاہی ہے، اور زکات اس پہ کوتاہی ہے، حج بیت اللہ اس پہ کوتاہی ہے. مجھے بتاؤ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس اسلام کی کیا بنیاد رہے گی جس کی 4 اگر ایک عمارت 5 پیڑھیوں پر ہو، مشتمل ہو، اس پر قائم کی جائے اور 4 اس کے اتار دیے جائیں، تو مجھے بتاؤ ڈھانچہ کو بھی قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں. 4 اتار، اور وہ بھی اگر اس کا بھی حساب و کتاب کیا جائے نا، اگر شریعت کی روشنی کا جائزہ لیا جائے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کی حالت کیا ہے، تو نمازی آپ کو 99% ایسے ملیں گے، یقین جانیں، لیکن نماز کے احکام کا نہیں پتا، فرائض کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، کیسے نماز پڑھنی ہے، کون سا عمل کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی جو ہم عمل زیادہ کرتے ہیں اس کی بھی ہماری کمزوری کی انتہا ہے. اور دوسرا روزے رکھنا ہے، 5% شاید روزے آج کل تو روزہ تو نہ رکھنا ایک فیشن ہو گیا. پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنے، زکات ادا کرنا. زکات کون ادا کرتا ہے؟ نماز کو پڑھنے، حج کرنے کے لیے چلے جائیں گے، لیکن ہر سال اپنے مال کا حساب کر کے اس کی جو زکات بنتی ہے، اس کی شرائط ہے، کس کس چیز پر کتنی زکات ہے وہ ادا کرنا بہت ناقص ہے. اور حج بیت اللہ بہت بڑے سرمایہ دار لوگ بھی ایسے ہیں، لیکن حج کی سعادت نہیں ملتی، توجہ ہی نہیں اس طرف جاتی. ٹائم نہیں ہے، کاروبار میں بزنس میں ایسے بسے ہیں. مجھے بتائیں ایک ہی ہمارے پاس مقرر ہے کہ جس پر ہم کما حق ہو، اور وہ بھی اگر دیکھا جائے تو لوگ اپنے عقیدے کو بھی خراب کر رہے ہیں. کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی اسلام کی توہین کر رہا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی جناب زکات کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی سود کو کہہ رہا ہے حلال ہے. جناب یہ چیزیں وہ چیزیں کیا کیا احکامات کے ہم ان کی بے عدلی کرتے ہیں، باقی رہ کیا کیا ہم صرف نام کے مسلمان نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا قسم کا خدا اگر ایمان والا میرے مصطفیٰ کریم کے یہ فرمان پڑھنے تو کبھی نماز سے پیچھے نہ رہے. ایک حدیث پاک میں حضور نے یوں فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ تکبیر اولا میں کتنی فضیلت ہے،
پیر اولا میں اور پہلی سال میں کتنی فضیلت ہے. تو فرمایا یہ قرہ ذاتی کا اور ایک تو یہ ہے کہ پیر اولا میں پتہ چل جائے کہ اتنی برکت ہے تو فرمایا یہ بسرتے ہوئے وہ بندہ جیسے بازو ہوتا ہے اسے چلا نہیں جاتا وہ بسرتے ہوئے اپنے زمین کے ساتھ بسر کر کے مسجد میں آنے میں مسال کرے. یعنی کتنی فضیلت ہے یہ بندے کی یہ کفیت ہو جائے تو پھر بھی کہے گا نہیں میں گھر میں نماز نہیں پڑھتا میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے. آج میں تو نماز کو پڑھا رہا تھا تو میں نے نیت کی کہ چلو آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. یہ بھی ایک سبق ہی سمجھے اور سرکار کے فرمان ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. وہ فرماتے ہیں یا تعاقبون فیکم ملائکہ فرمایا تمہارے اندر ملائکہ پیدا کیا یا تو آپ ایک دوسرے کے پیچھے کچھ جماعت آئی ہے تو جا رہی ہے. ایک جماعت فرشتوں کی آئی ہے دوسری جا رہی ہے دوسری آئی ہے تیسری جا رہی ہے. فرمایا تعاقبون فیکم ملائکہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں باللیل وملائکۃ بالنہار. فرمایا وہ دن کو آیا ہے وہ رات کو آیا ہے. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فرمایا وہ جمع ہوتے ہیں نماز فجر اور نماز عصر. کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں. آج کوئی سیاسی لیڈر آ رہا ہے تو لوگ صبح سے لے کے شام تک اس کے استقبال کے لیے اکڑ جاتے ہیں اس کے مزاج دیکھنے کے لیے. ایمان والوں کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے. اگر وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے ہمارے انتظار کریے. اللہ کے گھر میں فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں. کیا کوئی حضور محمدی آ کر مسجد میں ہم سلام سبحان اللہ استقبال ایسا کر سکتا ہے. اور اللہ کے نورانی فرشتے پھر تخصیص نہیں کہ اس کے پاس تو کرسی ہے یہ فلاں برادری کا ہے یہ فلاں جناب اس کا سٹیٹس ہے یہ جناب اس کا مقام ہے. نہیں اللہ کے فرشتے آپ کے موضوع کا انتظار کرتا ہے. سبحان اللہ. اور کیسے انتظار کرتے ہیں؟ سنو عشش کا رکو فرمایا جب صبح کا اور عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ سکنا یا الذین یأتون فرمایا پھر یہ فرشتے تو آئے ہمارے اندر رات کو آئے دن کو آئے یا جب چڑھتے ہیں آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فرمایا پھر رب ان سے پوچھتا ہے فرشتوں کدھر سے آتے ہیں. سبحان اللہ. بھیجنے والا بھی خدا ہے اور جانے والے فرشتے رب کو ان سے پاک ہے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فرماتا ہے رب حالانکہ جانتا ہے لیکن کہتا ہے کئی فقرات کی بات فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ کئی فقرات ان کو کیسے چھوڑا وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصْطَرُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصْطَرُّونَ. عرض کرتے ہیں مالک جب گئے تھے پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے جب آئے ہیں پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اے فجر میں اے عصر میں حاضر ہونے والوں اپنی قسمت میں ناز کرو. تم حاضری مسجد میں دیتے ہو تمہاری حاضری عرش بری سے لگتی ہے. تم حاضر مسجد میں ہوتے ہو حاضری تمہاری فرشتے لگاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں رجسٹر ہے لکھے جاتے ہیں اور پوچھتا ہے اللہ کریم ہے اپنے بندے کے بارے میں پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اور بندہ کیا کہہ رہا تھا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں دکان پہ بیٹھا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں جناب ویلیام کلارک کے جناب اس کے ہال میں ہوں میں ایسے اپنے کھیل کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آؤں. اور اب فرشتوں سے پوچھ رہا ہے مجھے بتاؤ اس مسجد فضان مدینہ سے جب فرشتے واپس پلٹتے ہیں کوئی تخصیص تو نہیں ہے کہ کوٹنی پہ نہیں آ سکتے کیونکہ جہاں بھی نماز یا وہاں فرشتے آتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ کوٹنی والے کیا کر رہے تھے؟ آپ بتاؤ مجھے حاضری رب کی بات کر رہے ہیں. اب بندے تو کدھر کہہ رہا ہے تیری حاضری مالک کی بات میں لگ رہی ہے اور تو اس وقت کدھر تھا؟ تو کاروبار میں بیٹھا تھا تو دنیا کے جنجالوں میں پھنسا تھا ادھر مالک کی بات میں حاضری لگ رہی ہے. بھائی ایک دن نہیں ہے سال میں ایک دن نہیں ہے بڑا انسانہ صبح شام ہماری حاضری لگتی ہے. اور اب پوچھتا ہے کئی سب کئی کمی بات کیسے
پتا اگر غیر حاضر ہوگا تو اس کی دکان پہ پتا 10 دن نہ جائے تو گاہ پکے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور جو مالک کی بارگاہ میں غیر حاضر ہے اس کا کیا حشر ہے؟ اللہ اللہ پوچھتا ہے، فرشتے آتے ہیں، صبح آتے ہیں، شام آتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری کی مسلم کی ہے، متفق علیہ ہے، امام بخاری نے جو روایت کیا ہے، امام مسلم نے جو روایت کیا ہے، نازیہ تمہیں مبارک ہو، سبحان اللہ اور تمہاری حاضریت شکری میں لگتی ہے، تم نماز ادھر پڑھتے ہو لیکن حاضری تمہاری اللہ کی بارگاہ میں لگتی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک سنیں، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں طہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، صفائی کے کام ہے، کیونکہ صفائی کو کافر بھی کر لیتا ہے، پاکیزگی مسلمان کی حاصل ہے۔ جتنا انسان پاک ہوگا، جتنا صاف ہوگا، پاکیزگی ہوگی، اس کی حاضری بھی اتنی مقبول ہوگی۔ اور میں یہ نصف ایمان ہے، گندے کو نہیں رہنا چاہیے، بندے کو گندا نہیں رہنا چاہیے۔ الحمدللہ تملأ الميزان، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کتنا ٹائم لگتا ہے کہنے میں؟ الحمدللہ الحمدللہ تملأ الميزان، فرمایا یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اللہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں ہی میزان عمل کو بھر دیتے ہیں۔ بلکہ او کے ساتھ ایک اور فرمایا یوں بھی ہے کہ تملأ ما بین السماوات والارض، فرمایا تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، تم نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، آسمان و زمین کے اندر جتنا خلا ہے ان دو کلموں کی وجہ سے اس کا ثواب اتنا ہے کہ سب کو برکت ہوگا۔ سبحان اللہ اور فرمایا والصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ نور چاہیے سب کو؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا الصلاۃ نور، فرمایا جب نماز آدمی پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے میں نور، اللہ اس کے دل میں نور، اللہ اس کے اذان میں نور، اللہ اس کے ظاہر میں نور، اللہ اس کے باطن میں نور کر دیتا ہے۔ اور جتنی وہ طہارت پاکیزگی للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ اس کے سینے کو روشن کر دے گا۔ فرمایا جب نمازی قیامت پر روز اٹھے گا ان کے وضو کے اذان چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ وضو کے اذان چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا صلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ دنیا کی جتنی مرضی چمکے حاصل کر لو لیکن جب تک نماز نہیں پڑھو گے حقیقی چمک نصیب نہیں ہو سکتی۔ فرمایا صدقہ برہان، حضور فرماتے ہیں صدقہ برہان ہے، دلیل ہے رب کی۔ ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ کچھ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ مسجد گئے صدقہ کر سکتے ہیں، گھر سے نکلے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب تو جگہ جگہ اسلامی کا پاسدار لگا ہے، بستہ لگا ہے، آپ چاہیں کب چاہیں جس وقت چاہیں آپ کا دل گزار میں آیا تو آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ مسجد آپ کے پاس موجود ہے، وہ غریب ہے، وہ حاجت مند ہے، ان کا صدقہ کر دیں۔ اللہ کے پیارے حدیث فرماتے ہیں صدقہ برہان، میں صدقہ نہ کی برہان ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والصبر ضیاء، صبر کیا ہے؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، اور صبر کیا ہے؟ ضیاء ہے، روشنی ہے۔ جب آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کو روشنی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا الصبر ضیاء، اس حدیث سے لفظ یاد کر لیں۔ اور فرمایا قرآن حجت لک او علیک، فرمایا قرآن حجت ہے تجھ پر یا تیرے لیے۔ یہ قرآن پاک جو پڑھتے ہیں، قرآن ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے، قرآن ہمارے اوپر بھی حجت بن سکتا ہے اور ہمارے لیے بھی حجت بن سکتا ہے۔ ہمارے اوپر حجت کیسے بنے گا؟ اگر قرآن کے احکامات کا عمل نہ کیا تو قرآن ہمارے اوپر نہیں بن جائے گا۔ قرآن کہے اللہ کی بات کا مالک یہ بندہ ہے تو نے قرآن مجھے بھیجا تھا لیکن اس کو کبھی پڑھنا نصیب نہیں۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو قرآن صبح شام پڑھتا ہے، قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں قرآن اس کا جو حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا، عرض کرے گا مالک یہ جو بندہ ہے مجھے روزانہ صبح شام تلاوت کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، تو کل قیامت کے روز اگر تیرے اوپر حجت بن گیا، قرآن رکھے ہیں تعلیم کے اندر، اچھا لحاظ ڈالا ہے، اچھے برقرار لیا ہے، درود شابہ ہے، یہاں پڑے اس کو مزین کر کے تاج پر رکھ دیا، الوان میں رکھ دیا، اور بندے اس کو پڑھنا کب ہے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن تیرے لیے حجت بنے گا یا تیرے لیے یا
نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی حضرت میدان میں کبھی پر رہا اور روایت کرتے ہیں کہتے سرکار کے خادم تھے میں نے ان سے عرض کیا آخر میں بیامن آمرو یدخلو نیت بہل جنہ اور میں مجھے ایسے عمل کو بتائیے میں اگر کروں تو رب اس عمل کی بدل برکت سے مجھے جنت عطا فرمائے سبحان اللہ. کبھی کسی بندے نے کسی عالم سے جا کے کہا ہے یار مجھے کوئی ایسی کوئی عمل بتائے تو جنت میں چلا جائے تو مجھے اتنے بیٹھے تو میرے موقع ملا ہو یہ آتے ہیں راج صاحب راما صاحب دعا کرے ہو اتر باہر گیا ہے ویزا نہیں لگتا کیا کیا دکان میں برکت نہیں ہو رہی میری بکری بڑھ جائے دعا کرے میرا یہ کام ہو جائے کبھی کسی نے کسی عالم کے پاس مفتی کے پاس کہا ماشاءاللہ تو یہ بھی ہو گئے جا کر یہ کہا علامہ صاحب کوئی حدیث ایسی سنائے کہ میں عمل کروں میری بخشش ہو جائے جنت عطا کر دے کبھی اٹھے تو صحیح یہ دنیا کی نعمت قسم اٹھا تیرے قدم چکے اور یہ یہی عمل کیا تو صحابی رسول کا عمل دیکھے اور حضور کے خادم سے پوچھے سبحان اللہ. ایسا وہ بتایا ہو کہ مجھے اللہ اس عمل کی وجہ سے جنت عطا فرمائے سبحان اللہ. یا یوں سوال کیا کہ مجھے ایسا بتائے تو سب سے اچھا عمل ہے احب الاعمال الی اللہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل جو ہے میں وہ کروں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں وہ آگے کیا ہو تین مرتبہ کو سوال کیا وہ سرکار کے خالق کو ہوش ہے ثم سالت فساکتا ثم سالت ثالثا تین مرتبہ سوال کیا جب چوتھی مرتبہ پوچھا نا سالت عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یار کچھ تو بتا دو حضور کا کوئی ایسا عمل میں کروں کہ بخشے نہ سبحان اللہ. وہ صحابی رسول ہے صحابی رسول ہے ہم یہ کہتے ہیں یا کوئی وظیفہ ہو تو 10 کی راتوں رات ہی چھت پاڑ کے پیسے دیتا ہے آنے کہ نہیں ایسا کوئی طریقہ دسے یار دکان پہ کون سا ہے طریقہ واردات استعمال کرو لے دکان کی بکری بڑھ جائے کبھی ایسا بھی تو ہو یار زندگی میں ایسا کرو تو صحیح اللہ اکبر اس صحابی نے حضور کے خادم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ فانک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط علیک بها فضیلۃ کیا ہوتا ہے فرمایا علیک بکثرۃ السجود اور میں اگر کوئی آخر میں یہ چاہتا ہے نا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو کے تجھے جنت عطا کر دے تو میں سجدوں کی کثرت کرتا ہوں سبحان اللہ. اس کی کثرت کر سجدوں کی. ہم فرض پڑھ لیتے ہیں کہتے بڑا احسان کر دیا سنتیں پڑھیں گے یہ نہ پڑھیں گے کوئی پرواہ نہیں ابھی میں مسجد میں آیا وضو کر کے گزرے ہو ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے تھے علامہ صاحب کو آخر میں ترغیب لائیے گا کہ یار سنتیں پڑھ کے جایا کرو فرض کے ساتھ سنتیں بھی ہوتی ہیں بات کیا واحد جیسے بات قرآن لگ گئی اللہ کے بندوں یہ دیکھو تو صحیح اللہ کے پیارے حبیب کیا کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کا عمل کیا ہے علیہ بکثرۃ السجود للہ میں تم اپنے سجدوں کی کثرت کرو اور میں اس کے بدلے میں کیا ہوگا اللہ اکبر فرمایا بندہ جو بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے الا رفع اللہ اللہ تیرا جنت میں ایک درجہ بلند کر دے سبحان اللہ. اور جنت کا ایک درجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے چڑھے گا تو مسجد کی چھت پہ چڑھ جائے گا جنت کے درجے ان کی انتہا کتنی ہے اس کا مقام کیا ہے ایک سجدے کے بدلے میں جنت کا ایک درجہ بلند کوئی 100 سجدے کرے تو کتنے درجے بلند ہوئے لیکن نماز پڑھ کے سب کو مشکل کام کی امت ہے نماز پڑھنا ٹائم نہیں ہے دنیا کے ہر کام کے لیے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اپنے کاروبار کی مینجمنٹ کرتے ہیں میں نے اتنے بجے ڈیوٹی پہ نکلنا ہے اتنے بجے واپس آنا ہے اتنے بجے کھانا کھانا ہے پورا ٹائم ٹیبل اور شیڈول جو ہے فکس کیا ہے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے دفتر میں بھاگتے آتے ہیں دفتر سے بھاگتے جاتے ہیں جس مالک نے رزق دیا ہے جس مالک نے یہ سوچنے کی کیا کر دی ہے کہ جسم کا اتنا بڑا انعام عطا کیا ہے اس مالک کے حکم پر ایک عمل نہیں کرتا اور فرمایا پھر اس میں تیرا ہی فائدہ ہے ایک بندہ بھی نماز نہ پڑھے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں سارے بندے بے نمازی ہو جائیں کوئی بندہ سجدہ نہ کرے اللہ کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں فرمایا تم سجدے کرتے جاؤ جنت میں رب تمہارے درجے بڑھاتا جائے گا اللہ تمہارے جنت میں درجے کرتا جائے. اب بندے کی کیفیت سب سے اچھی کیفیت کون سی ہوتی ہے
ہم کہتے ہیں اچھا لباس میں نہ کسی محفل ناک میں چلا جاؤں قریب جا کے اسٹیج پہ بیٹھ جاؤں بس نعرے ماروں میں یہ کام کیا ہوں امیر کے قریب بیٹھوں تو یہ مجھے سب سے مقبول عمل ہے نہیں اللہ کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اسکرانی ہے اور مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر دعا فرمایا جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے دیکھیے کس کے نزدیک ہے کسی سیاسی لیڈر کے قریب نہیں وزیر اعظم کے قریب نہیں صدر پاکستان کے قریب نہیں ایسا جو ایم پی ایم ایل اے کے قریب نہیں اپنے مالک کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے جب بندہ ساجد سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے مالک کے قریب ہو جاتا ہے فاکثر دعا میرے حبیب فرماتے ہیں دعا کی کثرت کرو سبحان اللہ اللہ کے قریب بندہ کب ہوتا ہے بھائی سجدے کی حالت نہ پیسے سے نہ دولت سے نہ مکان سے جب سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب اللہ کے کب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نہ دکان میں نہ مکان میں نہ کاروبار میں بلکہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ایک صحابی ہے اس کو حضرت ربیعہ بن کعب یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ بھی مسلم شریف کی حدیث کی کتاب ہے اس کی روایت ہے ایک صحابی اس کو حضرت ربیعہ بن کعب ہوتے حضور کی خدمت کرتے تھے اور خدمت یہ نہیں کہ دن کے وقت خدمت کرتے تھے فرمایا کن ابھی تمہار رسول اللہ ہے اور رات کے وقت میں حضور کی صحبت میں رہا کرتا ہے ربیعہ تیری قسمت میں تھا حضور کی بارگاہ تہجد کا ٹائم اور کیا کرتے تھے فرمایا فَأَتَيْنَهُ بِوَضُوئِهِ فرمایا میں حضور کے لیے وضو کا پانی نکال سکتا ہوں سبحان اللہ کہ میں حضور کی خدمت کرتا پہلے جو اولیاء تھے ان کے ساتھ جو مریدی ہوتے تھے وہ اپنے بزرگوں کے قریب رہتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے ان سے نماز سیکھتے تھے مجاہدے سیکھتے تھے آج کا تو پیر ہو رہا ہے کئی پیر کے مرید ہوئے جنہوں نے ڈیٹیل کی انگلش اٹھائی ایک بڑا بڑا پوری پتہ نہیں کیا ہو وہ دیا زلفہ ایڈٹ کے لنگیاں میں داڑھ مرید ہونے چکیاں سپورٹ کر رہے ہیں پیر صاحب میرے حضور کی یہ تحریر ہے صحابی کہتے ہیں ہم کس لیے ہوتے تھے حضور کی بارگاہ میں وضو کا پانی پایا کرتے تھے ساری کا وقت تھا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا ساری کا وقت تھا حضور کی خدمت کرنے والے حضرت ربیعہ بن کعب ہیں اور یہ مسلم کی حدیث ہے فرماتے ہیں حضور نے ایک رحمت درائے رحمت جوش میں آیا سبحان اللہ جیسے ہم اپنے خاتم پہ پیار آ جاتا ہے تو کہتے ہیں مانگ یا رہا جو مانگتے ہیں حضور نے فرمایا سلام نی مجھ سے سوال اس چیز کا کہتے ہیں میں کھڑا ہوا میں نے دنیا کی دولت نہیں مانگی آپ کا بڑا تصور کرو گے کہ حضور فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگو کائنات میں جو چیز بھی مانگتے ہیں حضور عطا فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جب فرماتے ہیں سال اور یہ دوسرا کا سوال ہے یہ نہیں کہا کہ جنت مانگو علم مانگو قرآن مانگو دنیا مانگو یا آخرت مانگو اور میں جو بھی سال جو مرضی مانگو مطلق کر رکھا ہے لیکن وہ صحابی رسول نے ہمارے جیسے لالچی نہیں عرض کرتے ہیں اس آدمی کا مرافقہ فی الجنہ مصطفیٰ جنت میں رفاقت ہے سبحان اللہ جنت میں ضرور بہت چاہیے جنت میں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے عرض کرتے ہیں یا سنا مجھے آپ کی رفاقت جنت میں چاہیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت مجھے اپنا نہیں پتا تم جنت مانگتے ہو کہ ایسے بھی عقل سے پیدل کرتے ہیں نبی تو اپنی خبر نہیں ہے ارے حضرت ربیعہ مسلم کی حدیث ہے اور فرماتے ہیں کوئی اور آؤ گا یا جائے گا ربیعہ کچھ اور بھی مانگنا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس ہوا ساکا راستہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے سبحان اللہ پڑوس چاہیے حضور نے پتہ کیا فرمایا فرمایا فَقَعِدْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ آپ فرمایا میری مدد کرو کثرت سجود کی وجہ سے اب یہ نہیں کہ جنت میں چلو چھوڑے ہو میں اپنی آواز میں کہہ رہا ہوں صحابی کو تو یہ نہیں کہہ سکتے جیسے ہم کوئی نام ملتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بس نام بس کی بس میرے پیر نے کہہ دیا ہے میرے کیا ڈگری لگی میں حاجی بن گیا ہوں مجھے کافی ہے حافظ ہو گئے حاجی بن گیا ہوں
نہیں، حضور نے فرمایا اب جنت تو تجھے دینی ہے، اب ایسے شکرانے کے بعد اللہ کی بارے میں کثرت سے سجدے کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو سجدوں سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور پہلی حدیث پاک کے کئی بندے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ پہلے نہیں ہوئے، ایک بندے قسم کھا دی ہے نا شاید عمل کو لگتا ہے کہ پہلے جنہوں آخری بات ہوئے گی نا قسم کا کروڑوں روپیہ بھی ایک طرف ہونا میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث ہوگی تو اس کا تو برابری نہیں کر سکتا۔ جمعہ والے دن حدیثیں سننے کے لیے حضور کا فرمان سننے کے لیے جلدی تشریف لایا کرو، بڑی پیاری حدیث ہے۔ پہلے آئینہ ان سے پوچھ لیجیے گا وہ عشق کرنے والی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز سے محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔